السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع علم اللہ۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے بحث چل رہی ہے، عالم افضل ہے کہ سید افضل ہے، اور پھر اس قسم کے سوالات ہمارے طرف بھی آ جاتے ہیں، تو سکوت کرتے ہوئے بھی بعض اوقات جواب دینے پہ، حق بیان کرنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو سید کہلوائے، تو جینس، خاندانی جینس کا، آل رسول اہل بیت عظام کی نسبت اعلی و ارفع ہے، تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے دشمنوں کو دوست نہیں رکھ سکتے، اپنے قلوب میں ان کے لیے کبھی بھی ان کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، نہ پیار پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ فطرتاً بات ہے۔ دوسری بات، کراچی کے ممتاز عالم دین سید مظفر شاہ صاحب ممتاز عالم دین ہیں، ماشاءاللہ، اہل سنت الجماعت کے پائے کے عالم دین ہیں۔ میری وال پر اس کی ویڈیو بھی شیئر ہوئی اہل سنت کے پلیٹ فارم سے۔ وہ کہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جوتا بھی سفیان اور معاویہ بن سفیان سے افضل ہے، ایک۔ دوسرا، علماء دیوبند کے ایک ممتاز عالم دین، یہ بنی گالہ میں مولانا سعید صاحب، جس نے عمران خان کے عدت میں بھی غلط بیانی کی تھی، اس کا یوٹیوب میں جائے ویڈیو ریکارڈ پہ ہے کہ روز قیامت حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی جوتوں میں معاویہ بن سفیان کو جگہ مل جائے تو یہ غنیمت سمجھے۔ جب اہل سنت کے اور علماء دیوبند کے بڑے بڑے مفتیان کرام، بعض علماء کرام یہ الفاظ ادا کریں تو معاشرہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر ایک عام آدمی یہ جسارت کرتا تو فوراً فتووں کی برمار شروع ہو جاتی اور کہتے اس نے گستاخی کی، یہ گستاخی صحابہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بڑے بڑے لوگوں نے فضائل امیر شام کے، جو بنو امیہ کا طویل دور رہا ہے بادشاہت کا، ملوکیت کا، اب تک سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، اور کوئی صحابی کی عظمت، شرافت، فضائل، فضیلت کہ اتنے گن کوئی نہیں گاتے جس طرح میری شام کے گاتے ہیں۔ وجہ یہ، آپ مثال یہ در رہا ہوں فار ایگزامپل کہ ہمارے پاکستان کو لے لیں، آپ ڈکٹیٹرشپ اس کو نکال سکتے ہیں، جنرل ایوب سے لے کر موجودہ پرفتن دور تک ان لوگوں نے جو کارنامے سرانجام دیے ہیں، تمام ریاستی ادارے ان کے تابع ہوتے ہیں، وہ جو جی چاہے جو کرے، پروپیگنڈا کرے، دودھ کو پانی بنا دے، پانی کو دودھ بنا دے، سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ، مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل۔ آپ عدت کا کیس لے لیں، 1400 سال اسلامی تاریخ میں
کسی نے مرد کی گواہی نہیں مانی، عورت کی گواہی مانی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہانیاں اور کیا ڈرامے گاڑے گئے، یہ مذاق ہے۔ تو بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، اسلام میں لان نہیں ہے، تان نہیں ہے، پاشگوئی نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں جو خوارج تھے، جو ناصبی لوگ تھے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کو جس طریقے سے زہر دیا گیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ جس طرح کرب اور جس طرح دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، تو جو سید ہو سید، وہ کیسے ان لوگوں کو قبول کریں گے؟ اسلام صرف امیر معاویہ کا طواف نہیں کر رہا، یہ طلقاء سے ہیں۔ اور میں بڑے بڑے علماء مفتیان اعظام کو بھی یہ دیکھ رہا ہوں، دیکھیں صحابیت کا شرف پانے کے بعد، لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ 1,00,000 لوگ شہید ہوئے، اس میں 20,000 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آخر اتنے لوگوں کا خون کس پہ جائے گا؟ اور جب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو پھر حق کے خلاف تلوار اٹھانا مسلم کی حدیث ہے، بغیہ کا کام تھا، باغی لوگوں کا۔ تو اللہ علی کی رحمت کرے، علامہ محمد اسحاق مدنی جالوی، جس نے اہل بیت اطہار کا جو مقدمہ لڑنا ہے، لڑائی اپنی مثال آپ ہے، اللہ اس کے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام کا جو صحیح تشخص ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور معاملات کو گڑ مڑ نہ کریں۔ تو ان پر حال ہی میں اہل سنت میں ڈاکٹر مفتی صداقت علی فریدی نے بڑا کام کیا، حفظ اللہ، مفتی ظہور احمد فیضی رحم اللہ نے بڑا کام کیا، جناب اہل بیت اطہار میں پھر فضیلت میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت اس کی کاوش ہیں، حفظ اللہ۔ تو اس قسم اور بھی اسکالرز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اہل سنت الجماعت اہل بیت کی خبث سے بری ہوئی جماعت ہے، محبت سے بری ہوئی جماعت ہے، لیکن سونے کو، چاندی کو اور مٹی اور سونے کو برابر نہ کیا جائے۔ امت نے امیر المومنین والمسلمین علی المرتضیٰ کو مانا ہے، امیر شام کو نہیں مانا۔ اس کا دور ملوکیت سے تھا، بادشاہت سے تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولائے کائنات کے خلاف جن لوگوں نے تلوار اٹھائی وہ باغی گروہ سے تھے۔ اور پھر مولانا مودودی کا مشہور قول، ملتان کے ایک ممتاز عالم دین ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی 6 جلیل القدر بدری صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرے ذہن میں پرسوں سوال آیا کہ مولانا مودودی نے کیا خوبصورت جملے ادا کیے تھے۔ اللہ مولانا سید ابو العلا مودودی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، نزول ہو۔ وہ کہتے سوال یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے یزید کا بیعت کیا، سوال یہ ہے جب امام حسین نے یزید کا بیعت نہیں کیا تو لوگوں نے یزید کا بیعت کیوں کیا؟ سوال یہ ہے جب آل رسول، آل زہرا، آل نبی، آل مصطفیٰ، کائنات کے سردار سید و شباب و اہل الجنہ نے یزید پلید
کافر فاسق پاجر لعین کا بیعت نہیں کیا تو صحابہ نے کیوں کیا؟ سوال یہ ہے۔ تو بات یہ ہے وہ جو بیعت یزید کی نامینیشن بالکل امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس سے روگردانی تھی، اس معاہدے کو سبوتاج کیا ہے، یہ شخصی نامینیشن تھی۔ تو جو شخصی نامینیشن کرے شورا کے علاوہ اور آل رسول کو آپ نے بائی پاس کر لیا تو جتنا خرابہ شروع سے آ رہا ہے وہ خراب اوپر سے آ رہا ہے۔ آپ یزید کے کرتوتیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن سید الشہداء میرے حمزہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا کلیجہ چبانے والے کون تھے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا۔ مولائے کائنات علی المرتضیٰ کے خلاف تلوار اٹھانے والے کون تھے؟ پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو امام الشہداء شہید کرنے والے کون تھے؟ تو کڑیاں مل جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خدا را اہل بیت عزان کے مقابلے میں کسی کو نہ لایا جائے۔ اہل بیت اطہار کی مودت امت پہ فرض عین ہے، حدیث ثقلین سے ثابت ہیں، حدیث مودت سے ثابت ہیں، حدیث صلح سے ثابت ہیں، حدیث اور یہ آیات مباہلہ سے ثابت ہیں، تو آیات تطہیر سے ثابت ہے، آیات صلح سے ثابت ہے۔ تو پھر نماز میں آپ ان پہ درود پڑھتے ہو اور پھر ان کے مقابلے میں آپ اور صحابہ کو کھڑے کرتے ہو۔ صحابہ کی اپنی شان، اہل بیت کی اپنی شان۔ تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی آل اور حضور علیہ السلام کی صحابہ دونوں کا مثال جسم اور روح کا ہے۔ اس میں آپ تفریق نہ کریں، اس میں فرق نہ کریں۔ جس صحابی کا جو مناقب ہے، جو فضائل ہے، ان کے دنوں میں بیان کی جائے۔ محرم الحرام میں صرف آل رسول کی فضائل، مناقب، شہادت، اگر کوئی اور صحابی رسول کی بات آتی ہے تو یہ ناسبیت کے ساتھ خارجیت بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے اب ربیع الاول شریف آ رہی ہے، وہ ولادت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے یہ خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ خلط ملط کریں گے تو اس سے خرابے بنتے ہیں۔ تو یہ میرا تمام سوالوں کا جواب ہے کہ اس میں قرآن اور سنت پہ عمل کریں، تعلیمات بزرگان دین پر آراستہ ہونے کی کریں، اور بے جا یہ وکالتیں چھوڑ دیں۔ روز قیامت آپ حضور علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سید النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو کیوں منہ دکھاؤ گے؟ کہ اگر روز قیامت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں حسین اور اپنے اولاد کی شہادت کا مطالبہ کر لیا تو جو ان کے ساتھ کھڑے ان کی وکالتیں کرتے ہیں، تو کیا جواب دو گے روز قیامت؟ کوئی شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 1400 سال میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہے۔ آپ واقعہ کربلا سے بھی انکار، تاریخ سے بھی انکار۔ تو یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ ناصبی ہے، اور ناصبیت جب پروان چڑھاتے ہیں تو خارجیت بن جاتی ہے۔ تو یہ فتنے امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین کے دور سے شروع رضی اللہ عنہ سے اور قیامت تک چلتے رہیں گے، لیکن ان کی نشاندہی ضروری ہے، ان کی شناخت ضروری ہے۔ بس اس کی شناخت یہ ہے کہ جو ان امور کا جو ذکر ہوئے ان کی وکالت کریں۔ یہ خارجی لوگ ہیں، یہ ناصبی لوگ ہیں، ان کی کوئی قول، کوئی فتویٰ قابل قبول نہیں ہے، امت پہ حجت نہیں ہے۔
اور ان کی نشانیاں خارجی و ناصبی لوگوں کی حدیث میں موجود ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وقت آئے گا خارجیت و ناصبیت پر بھی بات ہو جائے گی. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.